چند رباعیاں جناب میرانی صلی اللہ مقامہ کی عرض کرتا ہوں۔ ممکن نہیں عبد سے عبادت تیری، لطف و کرم و عطا ہے عادت تیری، صحرا صحرا ہیں گو کہ عصیاں میرے، دریا دریا مگر ہے رحمت تیری، لائق تیرے کس نے کی عبادت تیری، لائق تیرے کس نے کی عبادت تیری، مجرم پہ بھی ہر دم ہے عنایت تیری، دن حشر کا ہو تو دیکھتا ہوں میں بھی، عصیاں میرے افزوں ہیں کہ رحمت تیری، یہ آخری رباعی ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے کبھی عصیاں سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزرد ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، سلام جناب جد اعلیٰ طبع سرا کا تصنیف کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت حمد خدا اہل خدا سمجھے ہیں، عذر تقصیر ثنا حد ثنا سمجھے ہیں، فیض زاری و بکا اہل عزا سمجھے ہیں، نہر جنت کا ان اشکوں کو بہا سمجھے ہیں، ذات حیدر کے معارف عرفا سمجھے ہیں، با خدا چشم خدا نور خدا سمجھے ہیں، عزت ذات علی بعد علی اعلیٰ، بخدا حضرت محبوب خدا سمجھے ہیں، ہے تولا علی کشتی دریائے نجات، نا خدا نوح بھی ان کو بخدا سمجھے ہیں، دل مومن میں ہوئی خلق ولائے حیدر، کعبہ اس گھر کو جو سمجھے ہیں بجا سمجھے ہیں، نور واحد سے ہوئے خلق نبی اور علی، وہ موحد نہیں جو ان کو دوتا سمجھے ہیں، جب سے کعبے میں ہوئے حیدر صفدر پیدا، ہم انہیں قبلہ اسے قبلہ نما سمجھے ہیں، قدر حیدر کا شناسا نہیں کوئی بندہ، ہیں غلط فہم نصیری جو خدا سمجھے ہیں، داد مضمون ہے سخن فہمی سامع کی دلیل، کون سمجھے گا کہ جو چپ ہیں وہ کیا سمجھے ہیں، سب تجھے
سن کے تیرے نغمے دلکش محسن، اندلی بے چمنستان ولا سمجھے ہیں۔ ہر جگہ ہے خلق ہے، اے شیخ کعبہ کچھ نہیں۔ واہ، وہ ولادت خانہ حیدر ہے، قبلہ کچھ نہیں۔ اور جس کے مولا ہے محمد، اس کے ہے مولا علی۔ اور کیا ہے مانیے من تم تو مولا کچھ نہیں۔ واہ واہ، ایک بار اور بآواز بلند صلوات۔ مرثیہ جناب جد اعلیٰ تبصرہ کا تصنیف کیا ہوا ہے، حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے۔ اس مرثیے کو میں رخصت کے بعد سے عرض کر رہا ہوں، لہذا فرمائیں۔ رخصت حرم سے ہو کے چلے جب شہ خدا، ماتم سے اہل بیت میں محشر ہوا بپا، در تک جو آئے روتے ہوئے شاہ کربلا، دہلیز نور رخ سے ہوئی معدن ضیاء، حاضر جلال و جاہ تھے تسلیم کے لیے، پردہ اٹھا امام کی تعظیم کے لیے، روح الامین نے تھام لیا کر رکاب شاہ، رہوار پر سوار ہوا فاطمہ کا ماں، وہ رعب وہ جلال وہ سطوت وہ عز و جاہ، گویا پے جہاد چلے زے غم الہ، تھی فتح ہم رکاب شہ خاص و عام کے، رکھتا تھا سر ثبات قدم پر امام کے، وہ حسن وہ جمال وہ نور رخ حضور، ہو جس کی شرق و برق سے شرمندہ برق طور، عاشق ہیں دل سے اس کے ہر ایک جن و انس و حور، ہر وجہ سے یہ نور مبین ہے خدا کا نور، ہم کیا ثنائے حسن رخ مہروش کریں، دیکھیں کلیم اگر یہ تجلی تو غش کریں، کہتی ہے آسماں سے زمین فلک سیر، اس کے قدم ہے مجھ پا جو تیرا ہے تاج سر، تو اپنے مہر و ماہ پا نازاں تھا کس قدر، دیکھ آج میرے ذروں کو ٹھہرے اگر نظر، تو اپنے مہر و ماہ پا نازاں تھا کس قدر، دیکھ آج میرے ذروں کو ٹھہرے اگر نظر، کیوں وہ عروج نیر اعظم کدھر ہے آج، دیکھے کہ مجھ پر نور خدا جلوہ گر ہے آج، غل ہے کہ حسن سید ابرار دیکھیے، رعب و جلال حیدر کرار دیکھیے، شان حضور شوکت رہوار دیکھیے، مرکب کا عود رفعت اسوار دیکھیے،
جانے کا اشتیاق ہے رب علا کے پاس، معراج میں رسول چلے ہیں خدا کے پاس۔ تنہائی میں یہ حشمت و رفعت خدا کی شان، یہ شان، یہ شکوہ، یہ شوکت خدا کی شان، یہ دبدبا، یہ رعب، یہ سطوت خدا کی شان۔ کیا ذکر ہے کریم کی قدرت خدا کی شان۔ دیکھو جمال پاک بن بوتراب کو، پیری گرا رہی ہے نظر سے شباب کو۔ آئے جو اس شکوہ سے رن میں شہ امم، بحر سلام خم ہوئے اس فوج کے علم۔ اللہ ری شکوہ شہ آسماں حشم، پس پا ہوئے سران سپاہ زبوں شیم۔ کاراز ماں دلیر ڈرے تھر تھرا گئے، رنگ اڑ گئے رخوں سے پرے تھر تھرا گئے۔ نعرہ کیا امام امم نے ٹھہر کے تب، اے ساکنان مصر و ریو کوفہ و حلب۔ روشن ہے آفتاب سے میرا حسب نسب، ہیں کس کے جد حبیب خدا سید العرب۔ کیوں خون بہاتے ہو دل و جان بطول کا، بتلاؤ کون ہوں میں تمہارے رسول کا۔ کس کا پدر ہے میر امم مرتضیٰ علی، دانندہ رموز و حکم مرتضیٰ علی۔ ماہ عراق مہر عجم مرتضیٰ علی، گردوں حشم فرشتہ خدم مرتضیٰ علی۔ دم کس کا صبح و شام جنوں انس بھرتے ہیں، تعظیم کس ولی کی ملائک بھی کرتے ہیں۔ دست خدا و نور جہان آفریں ہے کون، نفس نفی سے تاج سر مرسلیں ہے کون۔ باب علوم و مرشد روح الامین ہے کون، عالم میں وجہ رجعت مہر مبین ہے کون۔ پلٹا افق سے قدر یہ تھی کس جناب کی، کیوں کس کے ہاتھ میں ہے زمام آفتاب کی۔ ایجاد آسمان سے مقدم ہے کس کا نور، وجہ وجیہ خلقت آدم ہے کس کا نور۔ زیب سریر عرش معظم ہے کس کا نور، نور رسول پاک سے توأم ہے کس کا نور۔ سب جانتے ہیں لحموں کا لحمی جسے کہا، کیوں مصطفیٰ نے روح کا روحی کسے کہا۔ جس سے ہر ایک جنگ ہوئی سر وہ کون ہے، جس سے نہ ہو سکا کوئی سر بر وہ کون ہے، جس کا لقب ہے حیدر صفدر
وہ کون ہے کہتے ہیں جس کو فاتح خیبر وہ کون ہے بازو کہا ہے کس کو نبی کا کریم نے بخشی کسے یہ تیغ علی عظیم نے کس کو رہی اشاعت شرع نبی میں قد کی کس نے انبیاء کی مہمات میں مدد کس نے نگوں کیے سر طاغوت و جبت و ود ضربت کسی سے ہو نہ سکی کس جری کی رد ذوالاجنحا میں دھوم ہے ضرب ثقیل کی خبریں اڑی ہوئی ہیں پر جبرائیل کی اللہ نے شکوہ پیمبر ہمیں کو دی وہاب نے شجاعت حیدر ہمیں کو دی قادر نے تاجداری محشر ہمیں کو دی قہار نے یہ تیغ دو پیکر ہمیں کو دی حشر اس نے معرکوں میں عرب کے بپا کیا یکتا یلوں کو سر سے قدم تک دوتا کیا لو فوج پر عتاب رب آتا ہے ہوشیار لو ابن سرور عرب آتا ہے ہوشیار تلوار کھچ چکی غضب آتا ہے ہوشیار مظلوم کو جلال اب آتا ہے ہوشیار شبیر کی وغا ہے خدا کے ولی کی جنگ دیکھو پھر آج بعد علی کے علی کی جنگ فرماتے تھے یہ آپ کہ اہل ستم بڑھے گھوڑوں کی لیں سواروں نے باغیں قدم بڑھے تلواریں کھینچ کھینچ کے سرکش بہم بڑھے بحرِ جہاد ادھر سے امام امم بڑھے پایا جو اذن بادشاہ ذی وقار کا سر کاٹنے کو ہاتھ بڑھا ذوالفقار کا چند بند تلوار کی تعریف میں ملاحظہ فرمائیں اے ذہن تیز صیقل سیف کلام ہو مداح حرب و ضرب امام انام ہو نو کے زباں سے تیغ حسینی کا کام ہو اس معرکے میں فتح رقم تیرے نام ہو تحسین کا غل ہو مجمع عشاق شاہ میں پھر جائے ذوالفقار کا جلوہ نگاہ میں بڑھتے ہی تیغ تیز کے گھٹنے لگیں صفیں ڈھالیں سروں پر روک کے ہٹنے لگیں صفیں سیدھا چلا جو ہاتھ الٹنے لگیں صفیں سیدھا چلا جو ہاتھ الٹنے لگیں صفیں سردار کھپ کے رہ گئے کٹنے لگیں صفیں بے دست و پا پیادے ہیں پیکار کیا کریں
سر افسروں کے اڑتے ہیں، اسوار کیا کریں؟ وہ تیغ شعلہ رنگ سروں پر جدھر چلی، دو چار پہلوانوں کو چورنگ کر چلی، لے لے کے دم لہو میں شریروں کو بھر چلی، خون میں نہا نہا کے دلہن سی نکھر چلی، جھک جھک کے سر لیے جو صفے بے دریغ کے، غل تھا عروس مرگ ہے پردے میں تیغ کے، خون میں نہا نہا کے دلہن سی نکھر چلی، جھک جھک کے سر لیے جو صفے بے دریغ کے، غل تھا عروس مرگ ہے پردے میں تیغ کے، وہ دم وہ خم وہ ناز وہ شوخی وہ بانک پن، جوہر ہیں یا بہار میں پھولا ہوا چمن، پروانوں میں گھری ہوئی ہے شمع انجمن، پروانوں میں گھری ہوئی ہے شمع انجمن، پہنے ہوئے ہے پھولوں کا گہنا نئی دلہن، اس کی ہر ایک ناپ پا یہ اشتباہ ہے، روئے حسین پا سایہ زلف سیاہ ہے، سر تیز ہو سر شگاف ہو سر افراز ہو سر فشاں، دل دوز ہو دل نواز ہو دل آزار ہو دل ستاں، بے باک ہو بے تکلف ہو بے رحم ہو بے امان، بے باک ہو بے تکلف ہو بے رحم ہو بے امان، خوش روح ہو خوش جمال ہو خوش اندام ہو خوش زبان، برساد آگ قوم بدائیں کے دیس میں، گویا پری تھی تیغ دو پے کر کے بھیس میں، اس کے صفات میں اس کی صفات میں جو تضاد ہے ملاحظہ فرمائیں گے، آداب سند تضاد ملاحظہ فرمائیے گا، آتش مزاج بھی ہے یہ تیغ آبدار بھی، آتش مزاج بھی ہے یہ تیغ آبدار بھی، مقتل میں آب پاش بھی ہے شعلہ بار بھی، باد خزاں بھی موج نسیم بہار بھی، پنہاں میں آن ابر بھی ہے آشکار بھی، کٹ جائے بحر کر کے نظر اس کی کاٹ پر، قدرت خدا کی آتش و آب ایک گھاٹ پر، موذی بھی
بس بھری ہوئی بھی زہردار بھی، موذی بھی، ملاحظہ فرمائیں گے یہ بیس و موذی زہردار کی مناسبت سے اگلا مصرع بھی ملاحظہ فرمائیے گا، موذی بھی، بس بھری ہوئی بھی، زہردار بھی، ناگن بھی، اژدہا بھی ہے، افعی بھی، مار بھی۔ شمشیر بھی، سنا بھی، چھری بھی، کٹار بھی، شمشیر بھی، سنا بھی، چھری بھی، کٹار بھی، اور شیخ کی سپر بھی، تیغ شہ ذوالفقار بھی۔ جو اس کی چال ڈھال تھی، زیبا تھی، نیک تھی، دست خدا کی سیف خدائی میں ایک تھی۔ شیریں ادا و ترش مزاج و کرشمہ ساز، آئینہ رنگ صاحب جوہر صفات راز، مصباح فتحہ آیہ نصرت ظفر نواز، حاضر جواب قاطع حجت زباں دراز۔ دعویٰ یہ تھا کہ صف شکن و قلعہ گیر ہوں، شمشیر دست خاص جناب امیر ہوں۔ اب تلوار کی تعریف خود تلوار کی زبان سے ملاحظہ فرمائیں۔ دعویٰ یہ تھا کہ صف شکن و قلعہ گیر ہوں، شمشیر دست خاص جناب امیر ہوں، بیر العلم کی آگ بجھائے ہوئے ہوں میں، صفین میں صفوں کو بچھائے ہوئے ہوں میں، خندق میں نہر خون کی بہائے ہوئے ہوں میں، بدر و جمل کے مورچے کھائے ہوئے ہوں میں۔ جم نے دیا نہ میں نے سپاہ زبوں کا رنگ، کھیلے ہوئے ہوں مرحب و عنتر کے خون کا رنگ۔ جس سے ہر ایک جنگ ہوئی سر وہی ہوں میں، جس سے بچا نہ امر سا خود سر وہی ہوں میں، جس سے کھپے ہیں مرحب و عنتر وہی ہوں میں، برسوں رہی جو ہمدم حیدر وہی ہوں میں۔ ہر معرکے میں سر فگن و سر بلند تھی، میری ادا خدا کے ولی کو پسند تھی۔ ایک درہ صلوات۔ تلوار کی تعریف آپ حضرات نے سماعت فرما لی، اب 3 بند ہیں گھوڑے کی تعریفیں ملاحظہ فرمائیں۔ کرتا ہوں ذوالجناح کی مدح و ثنا رقم، کاغذ پا سر جھکا کے چلے اشہب قلم، اڑتا ہے جم کے کھیت میں جس دم یہ تیز دم،
کہتے ہیں سب ہوا پہ ہیں اس رخش کے قدم، منظور سیر گنبد نیلی رواق ہے، کیوں کر نہ ہو سمند سوار براق ہے، مانند ابر اوج ہوا پر روانہ ہے، پریوں میں اس کی تیز پری کا فسانہ ہے، تازی فرس ہے مرکب شاہ زمانہ ہے، خود اس کی تیزی اس کے لیے تازیانہ ہے، اللہر خوش روی فرس برتاز کی، اڑتا تھا پر نہ ہوتی تھی آواز ساز کی، رودار بھی اصیل بھی گردن فراز بھی، طناز بھی حسین بھی با امتیاز بھی، طاؤس بھی عقاب بھی ہے شاہباز بھی، رہوار خاص شاہ عراق و حجاز بھی، یکتا و بے نظیر و وحید زمانہ ہے، حضرت کا معجزہ ہے فرس کا بہانہ ہے، کرتے تھے حمل غیظ میں سلطان بحر و بر، دریائے خون میں ترتے تھے اجسام اہل شر، بہتے تھے سر حباب کی صورت ادھر ادھر، بیڑا تھا ناریوں کا روانہ سوئے سقر، سالم نہ دست و پا تھے نہ پہلو نہ سینہ تھا، بے روح ہر بدن تھا کہ خالی سفینہ تھا، ملاحظہ فرمائیں گے کیا انقلابی کیفیت کیا تھی، یہ ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ ری وغائے شہنشاہ انس و جاں، گیتی کو زلزلہ تھا لرزتے تھے آسماں، برپا تھا بحر و بر میں تلاطم کے العما، طائر پڑے تھے آب میں ریتی پر مچھلیاں، طائر پڑے تھے آب میں ریتی پر مچھلیاں، تھا طرف انقلاب جہان خراب میں، گرداب دشت و در میں بگولے تھے آب میں، گھوڑے رواں دواں تھے سواروں کو چھوڑ کے، بھاگے تھے شیر شرزا کچھاروں کو چھوڑ کے، اژدر چڑھے پہاڑوں پا غاروں کو چھوڑ کے، اژدر چڑھے پہاڑوں پا غاروں کو چھوڑ کے، ہٹنے لگی فرات کناروں کو چھوڑ کے، دریا نہ تھمتا دیکھ کے افتاد فوج کی، ہوتی اگر نہ پاؤں میں زنجیر موج کی،
لرزاں زمین تھی متزلزل تھے کوہسار، ریتی کو انتشار تھا دریا کو اضطرار، سکان بحر موت کی صورت تھے بے قرار، چشم حباب تکتی تھی ساحل کو بار بار، موجیں رواں تھیں شط سے کنارہ کیے ہوئے، گرداب سر کے جاتے تھے ڈھالیں لیے ہوئے، دب دب کے زندے مردوں میں لیٹے تھے خوف سے، چھوڑے وغا میں باپ کو بیٹے تھے خوف سے، دامن فقط نشان نہ لپیٹے تھے خوف سے، روح الامی پروں کو سمیٹے تھے خوف سے، دھڑکا یہ تھا کہ سیف شہ لافتہ یہ ہے، سدرا کی آڑ لے کے چھپے منتہا یہ ہے، قربان حلم و صبر و شکیبائے حسین، لاکھوں کے معرکے میں وہ تنہا یہ حسین، احیاء دین حق میں وہ یکتا یہ حسین، اس بھوک پیاس میں وہ سفارا یہ حسین، جو حال اس غزا کا سنے گا وہ روئے گا، ایسا مجاہد اور ہوا ہے نہ ہوئے گا، اکثر لڑے جہادوں میں سلطان اوصیاء، ان پر مگر یہ صدمہ و رنج و محن نہ تھا، ان کے معین ہوتے تھے خود فخر انبیاء، حضرت سے یہاں بچھڑ گئے سب خیش و اقربا، ایسے دکھ ان وغاؤں میں ان پر پڑے نہ تھے، 2 دن کی بھوک پیاس میں وہ بھی لڑے نہ تھے، اجڑا تھا یوں نہ ان کا چمن ان کے سامنے، پیارے نہ تھے بغیر کفن ان کے سامنے، تھے غرق خون نہ گل سے بدن ان کے سامنے، گریاں تھی در پہ یوں نہ بہن ان کے سامنے، درپیش انہیں نہ جنگ تھی آنسو بہانے میں، یوں 2 پہر کٹے تھے نہ لاشیں اٹھانے میں، ساتھ ان کے تھے نہ اہل حرم وقت کارزار، شور بکا نہ خیمے سے اٹھتا تھا بار بار، بچے نہ ان کے پیاس میں روتے تھے زار زار، تھا روبرو نہ لاش فرزند گلعزار، یوں تیرا ان کی آنکھوں میں عالم ہوا نہ تھا، اصغر سلال گود میں بے دم ہوا نہ تھا، باندھے ہے 4 سمت صفیں فوج بدشعار، تنہا ہے بیچ میں اسد حق کا یادگار، فرط عطش سے بر میں کلیجا ہے بے قرار، سوکھی زباں لبوں پر پھراتے ہیں بار بار، ہر چند بھوک پیاس سے حالت تباہ ہے، لیکن زبان خشک پا
شکر الہ ہے۔ دشمن ہوا تھا سارا زمانہ امام کا، سوکھی ہوئی زباں وہ دکھانا امام کا، سینے پر تیر ظلم وہ کھانا امام کا، سر تا قدم وہ خون میں نہانا امام کا، جھکنا وہ پشت زیں پا قلق کے وفور سے، وہ چھوٹنا رکابوں کا پائے حضور سے۔ لاشوں سے جان ساروں کی یوں کرتے ہیں کلام، اے میرے شیرو آؤ مدد کا ہے یہ مقام، بے کس کے گرد آ گیا اعداء کا اجتحام، تنہا ہے دشمنان خدا میں یہ مستحام، یارو مقام رحم ہے مجھ تشنہ کام پر، تیغیں برس رہی ہیں تمہارے امام پر، اس طرح مستغیث ابھی تھے کہ ناگہاں صدر امام دین پا لگا نیزے سنا، تھرائے ہاتھ پاؤں کلیجہ ہوا تپاں، اکبر کا دھیان آ گیا تڑپے شہ زماں، دل پر غم و ملال کی شمشیر پھر گئی، آنکھوں میں نور عین کی تصویر پھر گئی، آواز دی کہ اے علی اکبر کدھر ہو تم، گرتا ہوں میں شبیہ پیمبر کدھر ہو تم، جانے پدر نثار میں تم پر کدھر ہو تم، تنہا کی لو خبر میرے دل بر کدھر ہو تم، آفت غریب باپا اس وقت آئی ہے، برچھی ستم کی ہم نے بھی سینے پکھائی ہے، یہ کہتے تھے کہ سر پر لگا گرز ہے ستم، ہاتھوں سے جلد تھام لیا سر کو ہو کے خم، سنبھلے نہ تھے کہ دوش پر تیغیں چلی بہم، غش کھا کے پشت زیں سے جھکے سرور امم، کوہ علم نبی کے دل چاک پر گرا، رکن رکین کعبہ دین خاک پر گرا، اب کیا کہوں جگر سے نکلتا ہے دودھ آہ، وہ گرم ریت اور تن شاہدی پناہ، حکم رئیس فوج سے آگے بڑھی سپاہ، آیا قریب تیغ لیے شمر رو سے آہ، کیوں کر گرے نہ کوہ علم آہ سینے پر، ٹوٹا پہاڑ در نجف کے نگینے پر۔ بس 3 بن کی زحمت اور ہے۔ گھوڑے سے جب گرے تھے علمدار نوجوان، تصور کر کے سنیے گا انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ گھوڑے سے جب گرے تھے علمدار نوجوان، روتے گئے تھے لاش پا سردار انس و جان، اکبر ہوئے تھے جب کہ سنا کھا کے نیم جان، لائے تھے لاش
دوش پر اپنے شہ زمان، اب کون جائے حق کے فدائی کی لاش پر، سر ننگے خواہر آتی ہے بھائی کی لاش پر۔ اس وقت قتل گاہ میں پہنچی وہ خستہ حال، جب تھا سناپا فرق شہنشاہ خوش خصال، نیزے کے پاس جا کے پکاری بصد ملال، ہے شہید ہو گئے آپ اے علی کے لال۔ چھوڑا یہ گھر جنا کے بسانے کے واسطے، جیتی رہی میں قید میں جانے کے واسطے۔ بھیا تمہارے روئے منور کے میں نے سار، اس خاک پر تپاں تن اطہر کے میں نے سار، سید تمہارے تن سے جدا سر کے میں نے سار، چہرے کے صدقے زلف معمبر کے میں نے سار، اس بھیڑ میں رسول کی جائی ہے بے ردا، تسلیم لیجئے بہن آئی ہے بے ردا۔ ماتم حسین۔